اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مقیم احمد ندوی مظفر پوری میری طرف سے آپ سبھی کا اس ندوی یوٹیوب چینل میں خیر مقدم، موسٹ ویلکم، خوش آمدید اور سواگت۔ ناظرین، سب سے پہلے ہمارے اس ندوی یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ سبھی باشندگان ہندوستان کو 75ویں یوم آزادی کی پرخلوص مبارکباد تہہ دل سے قبول فرمائیں۔ حضرات، بہت سارے دوستوں نے پوچھا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں وطن کی محبت کی شرعی حیثیت کیا ہے، یعنی وطن کی محبت اور پیار کے بارے میں اسلام کے تصورات و نظریات اور خیالات کیا ہیں۔ اس لیے آج کے اس ویڈیو میں انہی حضرات کی فرمائش کے مطابق وطن کی محبت کے بارے میں اسلامی تصورات و نظریات کو وضاحت کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش ہوگی۔ اس لیے آپ سے بھی درخواست ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، ضرور پسند آئے۔ اگر پسند آئے تو ضرور لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا اور حوصلہ افزائی کے لیے کامنٹ بھی کیجئے، اور اسی طرح کے مفید اور قیمتی ویڈیو کے لیے ہمارے اس ندوی چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر طرح کے معلومات افزا ویڈیو آپ تک پہنچتے رہیں۔ دوستو، حقیقت یہ ہے کہ اپنے وطن سے محبت اور پیار صرف انسان ہی نہیں بلکہ حیوانات بھی کیا کرتے ہیں، اس لیے کہ وطن کی محبت ایک فطری اور نیچرل چیز ہے، جیسا کہ اسی ویڈیو میں آگے ہم بتانے والے ہیں۔ اور اسلام نے صرف اسے پسند ہی نہیں کیا بلکہ اس کے لیے مفید اور ایسی راہ اور ڈگر بتائی جس پر چل کر انسان اپنے ہم وطنوں میں وطن سے محبت کے جذبے کو مضبوط اور یقینی بنا سکتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں وطن دوستی کے متعلق کئی آیات آئی جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اپنے وطن سے پیار کرنا، اپنے وطن میں امن شانتی بنائے رکھنے کی فکر کرنا، اپنے وطن کی خوشحالی اور سمردھی کے لیے فکر کرنا، اپنے وطن کے لیے قربانی دینا اور اپنے وطن کو غلامی کی زنجیر سے آزاد کرانا وغیرہ وغیرہ اسلامی نظریات کے لحاظ سے صرف جائز ہی نہیں بلکہ پسندیدہ کام ہے۔ بطور ثبوت اور مثال آئیے 5 آیتوں کا ذکر ہم کرتے ہیں۔ نمبر 1، سورہ توبہ، سورہ نمبر 9، آیت نمبر 24، ایک لمبی آیت جس کا ایک حصہ ہے وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، کہ وہ مکانات اور وطن جو تمہیں مرغوب اور محبوب ہیں۔ یعنی اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے 6 طرح کی چیزوں کا، یعنی 6 طرح کی دنیاوی محبتوں کا ذکر کرتے ہوئے یہ تو فرمایا کہ اللہ اور رسول سے بھی بڑھ کر ان سے محبت کرنا درست نہیں ہے، مگر مطلقاً ان کی محبت سے منع نہیں کیا۔ لہذا یہ آیت وطن سے محبت کے جواز کی بہترین دلیل اور مثال ہے۔ دوسری مثال اپنے وطن میں امن اور شانتی بنائے رکھنے کی فکر کرنے کی ہے، جو سورہ ابراہیم، سورہ نمبر 14 کی آیت نمبر 35 ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی کہ اے ہمارے پروردگار، آپ اس شہر مکہ کو امن کا گہوارہ بنا دیجیے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اپنے ملک کی شانتی اور امن کے لیے فکر کرنی چاہیے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔ تیسری مثال اپنے وطن عزیز کی خوشحالی اور سمردھی کی فکر کرنے کی، جو سورہ ابراہیم، سورہ نمبر 14 کی آیت نمبر 37 میں فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ۔ یعنی جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور اپنے بچے کو
मक्का की वे आबो गया वादी में छोड़ा, तो वहां की खुशहाली के लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ फरमाई कि ऐ हमारे परवरदिगार, लोगों के दिलों को इनकी तरफ शौक और रग़बत के साथ मायल फरमा दीजिए और इन्हें फलों का रिज़्क़ अता फरमा दीजिए ताकि ये शुक्र बजा लाएं। इस आयत करीमा से ये मालूम होता है कि इंसान को अपने वतन की खुशहाली और समृद्धि के लिए फिक्र करनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, और ये भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। चौथी मिसाल अपने वतन के लिए कुर्बानी देने की है, जो सूरह हज सूरह नंबर 22 आयत नंबर 39 और 40 में उदीन लिल्लज़ीना युक़ातिलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू व इन्नल्लाहा अला नस्रिहिम लक़दीर अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम बिग़ैरि हक़्क़। इस आयत करीमा में उन लोगों को जंग करने की इजाजत दे दी गई जिन्हें सताया जा रहा था और जिन्हें घर से निकाला गया। इस आयत करीमा से ये बात साबित होती है कि जब कोई दूसरा मुल्क पर काबिज हो जाए और जुल्म सितम करने लगे तो उसको निकाल बाहर करने के लिए जंग व जिहाद करना जायज़ है और अपने मुल्क की हिफाजत के लिए जान की बाजी लगाना जायज़ है। और यही वो काम है जो हमारे देश के बहादुर नौजवान सरहदों पर जाकर बखूबी अंजाम दे रहे हैं। पांचवी मिसाल अपने वतन को गुलामी की जंजीर से आज़ाद कराने की फिक्र और कोशिश की, जो सूरह माइदा सूरह नंबर 5 की आयत नंबर 21 में या कौम उदखुलुल अर्ज़ल मुक़द्दसत अल्लती कतबल्लाहु लकुम, यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम बनी इसराइल से ये हुक्म देते हुए फरमाया कि तुम सरजमीने मुकद्दस यानी मुकद्दस और पाकीज़ा सरजमीन यानी मुल्क शाम जाओ और उसे आज़ाद कराओ। इस आयत से ये बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है कि जब किसी दूसरे का कब्जा हमारे वतन पर हो जाए और वो गुलाम बन जाए तो हमें आज़ाद करने की फिक्र करना ज़रूरी है और उसके लिए कोशिश करना ज़रूरी है। इस आयत करीमा से ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि अपने वतन को आज़ाद कराने की फिक्र का सबूत कुरान और हदीस में मौजूद है। इस आयत करीमा से ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि अपने वतन को गुलामी की जंजीर से आज़ाद कराने का सबूत कुरान में मौजूद है। हज़रात, ऊपर जिक्र करदा कुरानी आयात में अपने वतन से प्यार और उसके लिए कुर्बानी और बलिदान देने का काफ़ी और वाज़ेह सबूत मौजूद है, मगर कुछ अहादीस की रोशनी में भी इस नज़रिया को मालूम करने की कोशिश करते हैं ताकि वतन की मोहब्बत पर शरई जवाज़ मज़ीद वाज़ेह और आया हो जाए। चुनांचे बहुत मशहूर वाक़या है कि जब वही के नुज़ूल का सिलसिला जारी हुआ तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ घबराहट सी हुई। हज़रत खदीजा के पास आए, हज़रत खदीजा भी कुछ घबरा गई। तो चूंकि उनके चचाजाद भाई वर्का, चुनांचे बहुत मशहूर वाक़या है कि जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के नुज़ूल का सिलसिला जारी हुआ तो पहली वही के बाद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कुछ घबराए। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने तसल्ली और तशफ़ी दिया, फिर भी वो भी कुछ घबरा गए। चुनांचे हज़रत
خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل جو کہ عبدالدین کے جانکار تھے، ان کے پاس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جاتی ہے تاکہ اس مسئلے کا کچھ حل نکل جائے۔ وہاں جانے کے بعد جب ان کے سامنے نزول وحی کی تفصیل بتائی گئی تو انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ 3 چیزوں کا سامنا اعلان نبوت کے بعد آپ کو کرنا پڑے گا۔ وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز، آپ کی قوم آپ کو جھٹلائے۔ چنانچہ ان کے سامنے جب وحی کی تفصیل پیش کی گئی تو انہوں نے 3 باتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی۔ سب سے پہلی بات کہ آپ کو آپ کی قوم جھٹلائے۔ دوسری بات، آپ کو آپ کی قوم ہی ستائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں باتوں کو بڑی خاموشی سے سنا، کسی طرح کے رد عمل کا اظہار نہیں فرمایا۔ جب تیسری بات انہوں نے کہی کہ آپ کو آپ کی قوم آپ کے وطن سے نکال باہر کرے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا اب مخرجیہ ہوں، کیا میری قوم مجھے میری وطن سے نکال دے گی؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا جی ایسا ہی ہوگا۔ اس رد عمل سے بھی یہ واضح ہو جاتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وطن سے کتنی محبت تھی اور کتنا لگاؤ تھا، اور اس کا چھوڑنا ان کے لیے کتنا مشکل اور دشوار تھا۔ چنانچہ جیسا کہ طرح التثریب فی شرح التقریب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 185 میں امام زین الدین عراقی لکھتے ہیں وفي هذا دلیل على حب الوطن وشدت مفارقته على النفس، کہ اپنے وطن سے کیسی محبت ہوتی ہے اور اس کا چھوڑنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رد عمل سے صاف صاف واضح ہو جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ مکہ مکرمہ سے مدینہ ہجرت کرتے وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا ما اطیبک من بلد واحبک الی ولولا ان قومی اخرجونی منک ما سکنت غیرک۔ صحیح ابن حبان حدیث نمبر 3709 اور طبرانی کی المعجم الکبیر حدیث نمبر 10633، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تو کتنا ہی پیارا شہر اور مجھے کتنا ہی محبوب ہے، اگر میری قوم یعنی بہت زیادہ مجھے پسند ہے اور محبوب ہے، اگر میری قوم مجھے تجھ سے نکلنے پر مجبور نہیں کرتی تو ہرگز میں تمہیں چھوڑ کر کہیں اور جا کر نہیں رہتا، کہیں جا کر نہیں بستا۔ یہاں تو آپ نے پوری قوت اور صراحت کے ساتھ اپنے آبائی وطن مکہ مکرمہ سے محبت کا ذکر فرما دیا، اور اسی محبت کی کار فرمائی کے سبب جب آپ مکہ میں نہیں رہے تو بھی آپ کے دل میں مکہ بستا تھا۔ اسی لیے تو جب بھی آپ کے سامنے وہاں کے حالات بیان کیے جاتے تو آپ کی آنکھیں اشکبار، تو دل بے قرار ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں ہے کہ ایک آدمی مکے سے آیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مکہ کے حالات دریافت کیے۔ اس نے مکہ کے حالات جو ہی بتانا شروع کیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں چھلک گئی اور دل بے چین اور
پریشان ہو گیا۔ تو السیرۃ الحلبیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 283 کے مطابق ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا لا تشمتنا یا فلان، کہ اے فلان بس کر، اس سے زیادہ ہمارے شوق کو مت بڑھاؤ۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دع القلوب تقر، کہ ٹھہرو بس کرو، ذرا دل کو سکون بھی پا لینے دو۔ اور جیسا کہ ہم نے ویڈیو کے شروع میں کہا تھا کہ وطن سے محبت فطری اور نیچرل چیز ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان کے جسم میں اس کے وطن کی مٹی ہوتی ہے، کہ انسان کے جسم میں اس کے وطن کی مٹی شامل ہوتی ہے، لہذا اس سے پیار ہونا عین فطرت ہے۔ یعنی 2 بارہ 6 بارہ مکے کی یاد دلا دلا کر مجھے مجبور اور بے چین اور بے قرار مت کر۔ مذکورہ بیان سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اپنے وطن سے کیسا پیار ہونا چاہیے۔ اور شاید اسی جیسے پیار کی ترجمانی کرتے ہوئے علامہ اقبال کہتے ہیں سارے جہاں سے اچھا ہندوستان تھا ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا، غربت میں ہو اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں، سمجھو وہی ہمیں بھی دل ہو جہاں ہمارا۔ حضرات اب تک کے بیان سے یہ بھی بات واضح ہو جاتی ہے اور ثابت ہو جاتی ہے کہ وطن سے پیار ایمان کے منافی اور مخالف نہیں ہے، جیسا کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے الاسرار المرفوعہ فی اخبار الموضوعہ حدیث نمبر 164 میں لکھا ہے کہ ان حب الوطن لا ینافی ایمان، کہ وطن سے پیار کرنا ایمان کے منافی اور مخالف نہیں۔ چنانچہ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے بعض فلسفی کا قول نقل کرتے ہوئے محاورات الادباء جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 652 میں لکھا ہے فطرۃ الرجل معجونۃ بحب الوطن، کہ انسان کے فطرت کے ساتھ کہ انسان کی کہ فطرت انسان کو وطن کی محبت کے ساتھ گوندھ دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کی سرشت میں طبیعت اور مزاج میں اپنے وطن سے محبت ہوا کرتی ہے۔ نیز امام راغب اصفہانی نے یہاں یہ بھی لکھا ہے کہ انسان کے شریف اور باوقار اور معزز ہونے کے لیے دلیل یہ ہے کہ وہ اپنے وطن سے پیار کرتا ہے، یعنی جو شخص اپنے وطن سے پیار کرتا ہے وہ اس کے معزز اور باوقار ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں مما يدل على كرم الرجل وطيب غريزته حنينه الى وطنه، کہ آدمی کے معزز یعنی ایک انسان کے اچھا انسان اور اس کی جبلت اور فطرت کے پاکیزہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ شخص اپنے وطن سے پیار کرتا ہے۔ معلوم یہ ہوا جو شخص اپنے وطن سے پیار کرتا ہے تو یہ اس کے اچھے انسان ہونے کی دلیل ہے، اور جو پیار نہیں کرتا ہے اس کے برے انسان ہونے کی دلیل ہے۔
हजरात अभी तक के बयान से ये बात साफ और बेगुबार हो गई कि वतन से प्यार करना इस्लाम के नजरियात के खिलाफ नहीं है, ईमान के मुनाफी नहीं है। लिहाजा हमें अपने वतन से अटूट मोहब्बत करनी चाहिए और इसकी तामीर और तरक्की के लिए भरपूर किरदार अदा करनी चाहिए। और वतन से प्यार सिर्फ जज्बात और नारों तक नहीं, बल्कि गुफ्तारों किरदार में भी उसकी झलक होनी चाहिए। हमें ऐसे अनासिर की पहचान करके उसकी सरगोशी करनी चाहिए जो वतन अजीज की बदनामी या जवाल का बाइस और कारण बनने वाले हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फकत वस्सलाम।